میں اپنے ڈومین میں چلا گیا ہوں. تو آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے. صحیح ہے. تو اب آپ کوشچنز وغیرہ کر سکتے ہیں. اگر مجھے کچھ اندر ذہن میں آتی ہے کوئی چیز یا کچھ تو میں ساتھ ساتھ بتا دوں گا، ادروائز آپ کوشچن آنسرس کر سکتے ہیں. اوکے سر. سر آج یہ جو ایجوکیشن والا پارٹ ہے، کیا ہم اس کو ٹیبل کے فارم دے سکتے ہیں؟ ایجوکیشن والا پارٹ، ایک منٹ یہاں پہ چلے جاتے ہیں. جو آپ نے لاسٹ ڈاکومنٹ دکھایا ہے. ایجوکیشن ٹیبل سی وی کو آپ نے نا سی وی میں کوشش کریں کہ زیادہ ٹیبلز وغیرہ زیادہ یہ ہاں کوشش اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر اپنے ایک لاسٹ سی وی ایک اور ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ بہت سینئر بندے ہیں جن کی وہ سی وی ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی اسٹرکچر کی ہوئی ہے. وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے باقی سیریز دیکھی ہیں، تو یہ انصاف نہیں ہوگا اگر ہم ان کی سی وی نہیں دیکھتے. تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب انہوں نے یہ ماشاءاللہ ابھی یہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو انہوں نے پی ایچ ڈی بھی موسٹ پروبلی کر ہی لی ہے. یہاں پہ لکھا ہوگا 20، تو میرے خیال میں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے. بہت سینئر بندے ہیں. تو اب دیکھیں انہوں نے نیم پرومیننٹ ہے، اس کے نیچے انہوں نے لکھ دیا ہے ڈیپ لرننگ سائنٹسٹ، کہ یہ اسپیشلی اسی ڈومین میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس ڈومین کی یہ جاب کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اسپیسیفائی کر دی ہے. کیونکہ ہم فریش گریجویٹس ہیں، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو ہمیں یہ چیز نہیں مطلب ٹھیک رہے گی ہمارے لیے کہ ہم کسی بھی ڈومین کو اسپیسیفک کر دیں، اپنے آپ کو لمیٹائز کر دیں. اس کے علاوہ اگر ہم اس پہ زوم ان کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے آئکنز یوز کیے ہوئے ہیں. آپ ان طرح دیکھیں نیٹ اینڈ کلین. انہوں نے اپنی لنکڈ ان کی، گٹ ہب کی، ورڈ پریس کی، جی میل کی، اور فون نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے. تو یہ اس طرح آپ ان کو بے شک کاپی کر سکتے ہیں. اس طرح ہم پیارا کر کے آئکنز لگا سکتے ہیں، اور آپ کوشش کریں پارٹیشنز میں کام کریں. اب کیونکہ یہ بہت سینئر بندے ہیں تو یہ اپنا ریسرچ انٹرسٹ لکھ سکتے ہیں کہ ان کا ریسرچ کیا ہے، کیونکہ ہمارا تو ابھی نہیں ہے اتنا، تو ہم نے ایجوکیشن سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے. تو دیکھیں انہوں نے اور بہت بہتر ایک، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک اینکر پوائنٹ ہوگا، اینکر ہوگا، اس کے نیچے تھوڑا سا ایک ہیڈنگ ہوگی، اس کے نیچے انفارمیشن ہے. تو ایک بندہ جو صرف اچھا یو سی پی سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سپروائزر اس کا یہ، انہوں نے چھوٹی چھوٹی مائنر ڈیٹیل بھی کور کی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں آگے جا کے ضروری ہیں. اور باقی ایک اور چیز ہے کہ جس انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھ رہے ہیں، جس نام سے وہ مشہور ہے، تو آپ نے وہی نام سب سے آگے لکھنا ہے. اب جیسے میں فاسٹ میں پڑھ رہا ہوں، تو فاسٹ کا اصل نام ہے نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز، لیکن وہ نام اس کا کون سا مشہور ہے؟ فاسٹ. تو اس وجہ سے فاسٹ سے ہی سٹارٹ کریں. آگے نام لکھتے ہیں ڈیٹیل میں لکھیں، لیکن فاسٹ ضرور لکھیں تاکہ آپ سمجھا سکیں لوگوں کو کہ میں اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں. اور آپ کا جتنا ایجوکیشن کا کوشچن ہے، ایجوکیشن کے کوشچن میں یہ ہے کہ آپ اسی طرح کوشش کریں کہ اس کا سیکشن بنائیں، اور اس سیکشن کا فردر آپ نے وہ کیا ہو. دیکھیں سیکشن بنائیں، اس کے نیچے ایک ہیڈنگ دیں. ہیڈنگ کے نیچے جس طرح انہوں نے پی ایچ ڈی لکھی ہے، اس کے نیچے ان کا تھیسس ٹاپک کیا تھا، ایڈوائزر کون تھا، تھیسس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو یہ انہوں نے بلٹ پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بیسٹ اپروچ ہے. اس کے بعد ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی ہے، یہ کٹ ہوا ہوا ہے، سوری، پاکستان لکھا ہوا ہے. اگر آپ باہر کہیں پڑھے ہیں، یا اگر آپ سٹی بھی پاکستان میں ہی ساری ایجوکیشن ہے، تو پھر کوشش کریں سٹی بھی ایڈ کر دیں. فار ایگزامپل اسلام آباد پاکستان 2012. مطلب اس طرح یہ آپ دوسری سائڈ تھوڑی کٹی ہوئی ہے تو اس سائڈ ڈیٹ اور سٹی اور کنٹری بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ انفارمیشن دے دیں، کیونکہ اس ٹائم آپ کی سی وی ہی آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی. آپ نے 16 سال ایجوکیشن آپ کا کیریئر ہے، آپ کا 18 سال ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. آپ کی سی وی وہ چیز ہوگی جو آپ کو ایک پاؤنڈ آف سیویز میں سے ایک بہت بڑے جمگھٹے میں سے علیحدہ کرے گی، اور ہو سکتا ہے علیحدہ نام بھی کرے. تو وہ سی وی ہی آپ کی مین چیز ہے. تو کوشش کریں سی وی کو صاف ستھرا بنائیں، نیٹ اینڈ کلین بنائیں. تو باقی کوئی کوشچن کسی اور کا؟ نہیں سر، بہت شکریہ سر، آپ آئے، آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا. ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ،
जिसको ऑलमोस्ट सब इग्नोर ही करते हैं, किसी और की सीवी दी उसमें बस अपना नेम लिखा और एडिट कर दिया। जी, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर अपनी सीवीज़ बनाएं, और आप जिन अदारों के साथ मुंसलिक हैं या जिन जगहों पे काम करते हैं, तो अपने सीनियर जो हम आपके साथ हैं या कोलीग्स हैं, जो आपके सीनियर टीचर्स वगैरह हैं, जो प्रोफेशनल भी होते हैं टीचर्स, ज़ाहिर बात है उनका एक्सपीरियंस होता है, तो आप उनसे ज़रूर प्रूफ रीडिंग कराएं। और इन द एंड एक और चीज़ भी थी, वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। एक सीवी में आपने नोट किया होगा कि इन्होंने रेफरेंस ऐड किए होंगे। ये रेफरेंस का मकसद ये है कि एक सीवी में रेफरेंस डालने का मकसद ये होता है कि आपने इस सीवी में सब कुछ लिखा है, आप इन दो बंदों का नाम लिख रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद नुमान, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, कि आप इनसे वाया ईमेल या किसी तरीके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट कैसा है और मेरा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हमेशा रेफरेंस में उन बंदों का नाम ऐड करें जिनसे आपको उम्मीद है कि वो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। कभी भी ऐसा ना करें कि किसी से आप अगर ज़्यादा कोर्सेज पढ़े हुए हैं, तो कभी आपका एक कोर्स में ग्रेड बहुत बुरा आ गया, तो मे बी आपको नहीं पता कि वो आप टीचर आपके बारे में या प्रोफेसर आपके बारे में क्या बोल दे। तो हमेशा उन बंदों को यहाँ मेंशन करें जो जिनके सामने आपकी इमेज अच्छी हो, जो आपके बारे में अच्छा बोलें। तो रेफरेंस लोग ऐड करते हैं, लोगों को मतलब इख्तलाफ नहीं होता, तो प्रूफ रीडिंग ज़रूर कराएं। प्रूफ रीडिंग कराने के बाद आप उसी बंदे से रेफरेंस रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि सर मैं आपका रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ। तो मेरे भी FIP सुपरवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद नुमानी है। तो मतलब इस तरह अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि आपने इस तरह एक प्लेटफॉर्म है उनके लिए, क्योंकि देखें मैं तो अभी खुद 7 सेमेस्टर में हूँ, ठीक है, मुझे जो मेरे पास बातें थी, चीज़ें थी, हमने सीखी उन्हीं से हैं, वो हमारे बड़े टीचर हैं, उन्हीं से हमने ये चीज़ें सीखी हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो आप लोगों को एड्रेस कर देंगे थोड़ा सा आके ब्रीफली। तो अगर उनके पास टाइम हो, बिजी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा मैं आपको दे दूंगा। अदरवाइज़ भी आप लोग सीवीज़ अपनी ज़रूर अभी से जो रेडी कर रखें, सीवी लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं और वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाएं। अगर आप लोग कहेंगे तो वर्डप्रेस का भी थोड़ा सा मैम मारिया से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो वो मैं उनसे प्लान ही डिस्कस कर रहा था, तो ये डिस्कस हो रहा था कि किस तरह मतलब उसको मतलब आगे क्या वर्डप्रेस। तो मैं ये क्या चाह रहा था कि शुरू में इतनी टेक्निकल चीज़ ना हो, सीवी बिल्डिंग वगैरह, तो ये इस पे कर लेते हैं। बाद में अगर वेबसाइट का है तो वो वर्डप्रेस के ज़रिए या HTML CSS स्टार्ट मतलब उसका पाथ वगैरह हम थोड़ा सेट कर देंगे। बाकी हर कोई नेट से हेल्प ले सकता है, फर्दर हेल्प, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, और मेरी तरफ से यही है। बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने हमें टाइम दिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड पे आप कुछ गाइड करना चाहेंगे फर्दर? बस यही है, बाकी तो कुछ नहीं खास इतना। किसी का क्वेश्चन वगैरह हो कोई, या कुछ कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से समझाया कि गाइडिंग से डाउट क्लियर हो गए हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच सर अगेन। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।